کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق با ڈالو محمد کی غلامی کا۔ اللہ رب العالمین دا لکھ لکھ شکر احسان عظیم ہے کہ اون مالک کائنات خالق کائنات نے آپاں کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے ذکر دی محفل دے اندر بہن دا شرف بخشے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا یہ محفل دے اندر بہن قبول فرماوے، اور بالخصوص استاد عابد حسین جتوئی صاحب دا یہ محنت کوشش کاوش کرن اللہ رب العالمین قبول فرماوے۔ حاضرین محترم، میں اپنی حاضری دا آغاز قرآن مجید فرقان حمید دی آیات مبارکہ دے نال کراں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام واسطے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب اساں تساکو سارے جہان واسطے رحمت بڑھاتے بھیجے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام صرف اپنے واسطے رحمت نہیں، غیر واسطے بھی رحمت ہے۔ صرف انسان واسطے سرکار رحمت نہیں بلکہ پوری کائنات دے اندر ارسلتو الی الخلق کافہ، جے تک رب العالمین دی کائنات ہے اللہ رب العالمین فرمے دے محبوب اون جہانے واسطے تے کو رحمت بڑھاتے بھیجے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی رحمت دا جرات تقاضا ہے وہ اپنی امت کو دکھائے ہے۔ اے مشہور علماء کرام تو سنیے وے کہ سرکار نے ساری زندگی اپنی امت واسطے دعاواں منگے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اے برداشت کہنا ہا کہ میں ایک لقمہ کھاواں اگر میں کو زیادہ خواہش کھاون دی، بیا میرا غلام بیٹھے تھا میرے سامنے ہوئے یا غائب ہوئے، سرکار دا دل گوارا کہنا کریں دا ہا او بھوکا بیٹھا رہے تے میں کھاواں بیٹھا نہیں، بلکہ اپنے پیٹ دے اوتے پتھر باتے سرکار نے غلامے کو دسے میں جیندہ بھی تسالے نالاں وفات پیسان تسالے نالاں، میں اپنے رب کی نو دعا منگدا مولا میں کو زندگی جیڑی دے میں غریبیں دے بچ رکھے، موت جڑا دے میں غریبیں دے اندر دے میں، یا الہ العالمین جنا قیامت دی اٹھاویں میں کو غریبیں دے زمرے دے بچ اٹھاویں۔ حدیث پاک سنو، اے مشکات شریف دی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن میں سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں، کتنے خوش قسمتوں سے نو غلام، آج حضور دی محفل وچ آپاں بیٹھے سے ثنا خان مصطفیٰ سونے سونے انداز حضور دی تعریف کی ہے، دل ٹھریے یا کہ نہیں ٹھریا؟ اگر حضور دا ذکر سنتے اسا کو خوشی تھی ہے کیا سمندو جرا چہرہ مصطفیٰ دہتے ہوتن کہنا کچھ تھی دے ہوتن انہیں دی تا بھوک اگر مٹن تا ایک ذریعہ ہا تو صحابہ فرمیندن اسا بارگاہ رسالت حاضر تھی دے ہاں سے اسا دی بھوکی مٹ میں دی پیاسی مٹ میں دی ہے، راحت تے سکون اسا کو بسترے دے ہوتے نال جہاں امتہا، اگر راحت تے سکون دی تلاش نکل دے ہاں سے تا در مصطفیٰ تے حاضر تھی دے ہاں سے۔ حضرت ابو طلحہ سے فرمیندن کہ میں سرکار دے نال بیٹھا حضور دی محفل تے میرے آقا محب گفتگو ان غلام نال تے میں اندازہ کتم حضور بلندے جو ہے نا حضور دے بول کنو میں کو پتہ چل دے کہ سرکار نے کچھ نہیں کنو کوئی چیز کھادی پیتی کہنی، کیوں کہنی کھادی پیتی؟ غربت دا عالم ہے کہ سرکار پتھر جیملے بدھیں دے ہم تا صاف ظاہر کمزوری محسوس دیں دی ہے۔ حضرت ابو طلحہ سے فرمیندن میں محفل چھوڑی ہم، محفل چھوڑتے اپنے گھر روانہ تھی گا اور اپنے گھر جائے ملے پہنچا ونتے اپنی بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ میں امدہ پیاں محفل میلاد مصطفیٰ حضور دی محفل دے بھی چوٹھی تھے، سرکار گفتگو کریں دے ہن لگتا ہی میں ہاں سرکار کو کھاون دی خواہش ہے،
ہے کچھ کہنا اگر گھر کوئی چیز ہے میں کو تیار کر دے میں کن حضور دا اتنی کمزور علاوہ برداشت کرنی اگو نیک بیوی ہے وہاں کے چند روٹیاں آپ نے فرمائے دیو ہوئے چند روٹیاں چاہتے اپنے دوبٹے دے اندر باندھ لیتے ہیں حضرت انس بن مالک سے فرمائے میں خادم رسول ہم 10 سال تک میں بچپن دے اندر نبی سے دی خدمت کی تھی ہم آپ فرمائے میں روٹیاں چاہتے ٹردہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضر تھے اچھا ہون دور کنو چک آواز کنو بندہ آوے میں نہیں ڈس سکتا تے کو کہیں بھیجے تو کیویں حضرت انس بن مالک سے فرمیندن کمال ایہا سرکار دے علم غیب دا میں حالی حضور دی محفل داخل تھا سلام کی دن تے سرکار نے میں کو دیکھتے فرمائے ابو طلحہ بھیجے تے کو حالانکہ سرکار غلام نال محو گفتگو ہیں حضرت انس فرمیندن ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے انس کیا ابو طلحہ نے تے کو روٹی دیتے بھیجے حالانکہ لکی ہوئی ہے میرے کپڑے دے اندر لیکن حضرت انس بن مالک فرمیندن ہاں یا رسول اللہ جیرہا نبی اتنا جان دہا ہی تو اگلی گال کرنے جان دے حسین یقیناً میرے آقا جان دے ہن لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمیندن جائیں ملے میں او طعام برکت والا طعام پیش کی تم سرکار دی بارگاہ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ 70 یا 80 صحابہ سرکار دے نال بیٹھے ہن روٹیاں صرف چند ہن حضرت انس بن مالک فرمیدن سرکار نے اپنے سارے غلامی کو فرمائے اگر ابو طلحہ کو اتنا پتہ لگ گیا جو میں کوئی چیز کہنی کھادی بیٹا ابو طلحہ کو میری آواز کیوں پتہ لگ دے اے لوگوں میں تو سب کو دساما ایہو حال میرے ابو طلحہ دا بھی ہے وے وہ خود بھوکا رہتے میں کو اگر طعام کھویندا پہ تو میں محمد مصطفیٰ تو سارے نال بہتے اتھا نہ کھوسا اے میرے صحابہ تسا بھی میرے نال اٹھو میں بھی جڑتا ابو طلحہ دے دروازے تے جڑ دے سے کتنا خوش قسمت ابو طلحہ آج اگر آپا یہ محفل سجائی بیٹھے سے جے محفل سجائیے چہرہ ٹورتے ہیں ہر کہیں دی خواہش سرکار میرے گھر رامیں اور ایسا سنتے سے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ساری زندگی گزری ہے یا رسول اللہ سا سنتے سے غلامیں دے گھرم دے بے یا رسول اللہ سا سنتے سے غلامیں دے گھرم دے بے اساری قسمت دا ستارہ کدا جاگ سے جنا حضور سارے گھر تشریف گھنو سو آقا علیہ السلام اپنے غلامیں دے نال ٹردن حضرت انس بن مالک فرمیندن میں تہم خادمانہ حیثیت دے نال جلتی دے نال دوڑیاں ونت ابو طلحہ کو خبر دے ماں جہرے نبی واسطے تو طعام بیٹا بھیجیں دی خود گھر دے اندر بھوکا بیٹھی تھا او غلامیں دے نال تشریف گھدی ہم دن تیرے گھر کو برکت والا بناون واسطے سبحان اللہ آقا علیہ السلام اپنے غلامیں دے نال ٹردے مبارک قدمیں دے نال ٹردے ابو طلحہ دے گھر آ گئے حضرت ابو طلحہ کو جائیں ملے پتہ لگے جو سرکار اندے پن میں تا بھیجا ہم چند روٹیاں گھر کیا بچہ ہو سے صحابہ کرام 70 تو 80 ہے یہ چند روٹیاں کیا کرے سے بیوی کو بنتے آدن کوئی چیز ہوئے تک کٹھاپ نبی سے ہم دے پن غلام نال ہم دے پن چند روٹیاں پا اتنا لوگوں کو کی میں پوریا کرے سوں ابو بیوی دا عقیدہ ہاں اے نہیں آکھا جو تھوڑیاں روٹیاں ہاں بیوی یہ دیئے جرا گدھی ہم دے ہوں کو پارا دے اللہ و رسولہ عالم جڑا نبی گھنٹے امدہ پہ سارا کو دھوکو پتا ہے جو انہیں دے گھر ہے کچھ جگہ نا انس بن مالک پہنچے تے سرکار فرمامن ابو طلحہ بھیجے تے کو بل فرمامن روٹیاں دے تے بھیجے ہوں نبی کو پتا ہے جو سارے گھر دے اندر کوئی چیز ہے جگہ نا اگر 70-80 صحابہ ہم دے پن تب میرا عقیدہ ایہو آدھے سرکار فرمیدن ابو طلحہ دے گھر کو بنتے برکت لاواں دسترخوان ابو طلحہ دا ہو گئے لیکن لنگر میں محمد مصطفیٰ دا چلے صحابہ کرام فرمیدن
کہ سرکار نے جے ویلے دسترخوان تے تشریف رکھی ہے، اے ابو طلحہ جرا کچھ گھر دے اندر چاوا، ابو طلحہ سی فرمیندن جرا چند روٹیاں ہوگن جیری پیش ہے اساں چاہتے سرکار دے سامنے رکھیے۔ اج لوگ اعتراض کریں دن نا قرآن پڑھ دے وے تام دے اوتے کتھا لکھا کھڑے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھے نے، سرکار نے تام دے اوتے ہاتھ رکھتے، حدیث پاک دے اندر اللہ نے جرا کچھ حکم دیتے، جرا کچھ نبی سیندہ دل کیتے سرکار پڑھے نے، پڑھتے فرمایا اے صحابہ او لنگر مصطفیٰ کو کھو تو سائیں تھا۔ حضور خود بھی تناول فرمیندے پن، صحابہ کرام بھی تناول فرمیندے بیٹھن، حالانکہ روٹیاں چند ہیں، صحابہ 70 تو یا 80 تو زیادہ ہیں، لیکن آپ فرمیندے سارے صحابہ کرام نے پیٹ بھرتے کھانا کھا دے۔ اگر اساں دے دیہا سے اپنی طرف جیرے پتھر بدھی ودے ہا سے سیر تھی گئے تھے بالکل پیٹ بھریج گئے سارا، اگر دے دیہا سے دسترخوان دے ہوتے تو لگتا ہوں میں ہاں دہوں میں رکھے تھے حالی اساں کوئی چیز کھادی بھی کہن سے یارو ایکو اہدن برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا نبی سے اپنا تعلق امت دے نال جوڑے، جیڑا نبی صرف اے آکھے جو ابو طلحہ خود بکھا وے میں محمد کو کھانا کھواوے، اگر حضور دے دل نے اتنی محبت ہے تو کل قیامت دنی ایہو عالم ہو سے، حضور خود جنت جمانتے آپوں کو بھول کہنا ویسے آج اگر اتھا حضور دی میلاد دی محفل آپا سجیے سے یاد رکھو اے میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے، علماء فرمیندن تسا کو نماز بھی کم دے سے قیامت دری، اگر نماز دے فرائض کمی پیشی تھی سے تو سنت دے لیے فرض بڑھا دیتی ویسے، فرض دے اندر سنت بڑھامن دے بعد ہی اگر کمی پیشی تھی نوافل جے ہیں جہاں کو آپ چھوڑ دیں دے سے، حالانکہ نفل چھوڑنی نہیں چاہی دی، حکم پڑھو ثواب نہ پڑھو گناہ کہنی، لیکن چھوڑو نہ حکم، اگر ول بھی تو سارے فرائض دے اندر کمی تھی سے نفلی بھی رب العالمین فرض بڑھے سے۔ علماء فرمیندن حضور دا عشق سینے چ رکھو، حضور دی محبت سینے چ رکھو، اے محفل سارے دل کو دسامن چاہتی ہے کہ اے لوگو تو اپنے دل دے اندر محبت مصطفیٰ اجاگر کرو تساں، کل قیامت دنی اگر تساری نماز ختم تھی ونجے، روزہ ختم تھی ونجے، سارے اعمال ختم تھی ونجن، فرمایا محبت مصطفیٰ ایسی طاقت رکھیں دیئے کہ اگر نام اعمال تلسن پلڑے دے ہوتے دے نیکی آلہ پلڑا گھٹ ہو سے گناہیں آلہ زیادہ ہو سے، سرکار فرمیندن میں اپنے ہتھیں دے نال ایک پرچی رکھے سامبل نیکیاں زیادہ ہو سے تے گناہ تھوڑے تھی ویسے، تو جری پرچی ہو سے کیا دی ہو سے لنگر پک دے رہندن ببرچی دے صدقے، سخی بن منیدہ ہے خرچی دے صدقے، گناہگار زفر جہنم تو بچ سے نبی سے دی نکی جی پرچی دے صدقے، وہ پرچی دے اندر ہو سے کیا میرے آقا کریم علیہ السلام دی طرف وہ غلام دیکھ سے اور دیکھتے عرض کرے سے میں نہیں جانتا تسا کو یہ اتنی سونے چہرے والا میرے دہون اعمال تلین تک تیار ہم جو جہنم ویسا مشکل وقت دے اندر اتنی سونے چہرے والا کم میں ہیوے کون تسا اٹھاتا کہنی آپ اپنے آقا کو، لیکن ان وقت میرے آقا فرمیتے ہیں میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا تے میرے نال محبت کریں دے ہاوے، میرے نال پیار کریں دے ہاوے، محفلاں سجیں دے ہاوے، تنہائی ایک بہتے درود پڑھ دے ہاوے، لوگیں دے سامنے بہتے درود پڑھ دے ہاوے، تسا درود پڑھتے بھول گے ہو سو، لیکن جے محمد مصطفیٰ تے پڑھئے اساں بھی ودے تو سارے واسطے یہ جری پرچی رکھی ہے یہ تسا دا درود ہا جرا میں محمد تے پڑھیا ہاوے، تسا سمجھتے ہاوے درود دے اندر کوئی طاقت کہنی نہ، سب تو زیادہ طاقت درود دے اندر ہے، فرمایا سرکار نے آخری حدیث پاک جرا بندہ جتنا دیر درود پڑھ دے بیٹھا رب العالمین دے فرشتے ان دے واسطے دعائے مغفرت مانگدن کھڑے، جرا بندہ جتنا دیر درود پاک پڑھے بیٹھا فرشتے ان دے واسطے دعائے مغفرت مانگدن کھڑے، ابو میرے آقا نے فرمایا ہوں تو ساری مرضی ہے گناہ جتنا بخشوامن چاہو کم پڑھو میری ذات دے ہوتے درود یا زیادہ پڑھو، درود پڑھان تے مطلب ہے کہ تو سارے گناہ معاف کی دے اور میں محمد مصطفیٰ دا قرب حاصل تھی دے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین میری اے چند منٹ دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور تساں دوست احباب دا ترتے آمن رب العالمین قبول فرماوے، تساں نیک لوگیں دا صدقہ اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرماوے تساری بخشش فرماوے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سناؤ